اب یہ مدد وہ مانگ رہے ہیں اس بلقیس کے تخت کو لانے کی مدد، اور پھر اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں، اور یہ اس لیے نہیں کہ ان کے پاس طاقت نہیں تھی، طاقت تھی، لیکن اللہ کے ولیوں کی شان بتانے کے لیے اور مقام بتانے کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ وہ بلقیس کا تخت چاہیے، اگر وہ چاہتے تو وہ لے خود منگوا سکتے تھے اور حکم بھی دیتے ہوا کو تو ہوا بھی لے آتی، لیکن ولیوں کا مقام واضح کرنا تھا۔ تو بہرحال فلما رآہ مستقرا عندہ، جب انہوں نے دیکھا کہ وہ آپ کے پاس آ گیا ہے اور وہ لے آئے ہیں، تو اس وقت انہوں نے کہا کہ رب کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے مجھے یہ شان عطا کی ہے، اس فضل پر اللہ کا شکر ہے کہ میری مجلس میں بیٹھنے والے لوگوں کا یہ مقام ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین، فہم دین کورس کے لیکچر نمبر 14 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ آپ رمضان المقدس کی مبارک گھڑیوں میں قرآن و سنت کا پیغام سن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی سماعت پر آپ کو اجر و ثواب عطا فرمائے۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ سامعین محترم، یہ پیغام قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ فاتحہ میں ہم نماز کی صورت میں کئی مرتبہ پڑھتے ہیں، لیکن اس سے مفہوم کچھ لوگ غلط لیتے ہیں کہ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اس کا مطلب وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ مدد کسی کی جائز نہیں۔ تو میں کہتا ہوں کہ اگر قرآن مجید پر تھوڑا سا غور و فکر کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین الفاظ کے لحاظ سے مطلب یہی ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، لیکن مفہوم کے لحاظ سے اگر دیکھیں تو عبادت تو کسی کی بھی مجازن بھی درست نہیں ہے۔ عبادت صرف اللہ کی ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت ایک لمحے کے لیے بھی نہیں کی جا سکتی۔ لیکن مدد تو ہم ہر ایک کی مانگ سکتے ہیں، مانگ ہی لیتے ہیں۔ ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں کہ ہماری مدد کرو، دوائی دے دو۔ ہم کسی بندے کو کہتے ہیں یہ چیز اٹھا کے میری مدد کرو، ہم کہتے ہیں یہ چیز اٹھانی ہے تو اٹھانے میں میری مدد کرو۔ ہمیں سفر پہ جانا ہے تو ہم کہتے ہیں جناب سفر میں جانے میں ہماری مدد کرو۔ تو یہ مدد ہم مانگتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ مفہوم کے لحاظ سے ایاک نستعین میں اور ایاک نعبد کے اندر یہ فرق ہے، اور یہ قرآن و سنت کے کئی پیغامات میں ہمیں ملتا ہے کہ نستعین کا مطلب وہ نہیں ہے جو عام بیان کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے امت کو مشرک بنایا جا رہا ہے کہ یہ بھی شرک ہے جناب، تم شرک کرتے ہو، تم غوث اعظم سے مدد مانگتے ہو، تم ولیوں سے مدد مانگتے ہو، تم شرک کرتے ہو۔ اب آؤ ذرا قرآن مجید فرقان حمید میں ہم دیکھتے ہیں، اگر ایاک نعبد والا مفہوم ہی ایاک نستعین میں لینا ہے تو پھر تو قرآن مجید کی کئی آیات ہیں جن کا ہمیں واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ مدد مانگی گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا کہا؟ آپ نے کہا ایکم یاتین بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین، تم میں سے کون ہے جو بلقیس کا تخت میرے پاس لے کے آئے گا؟ یہ قرآن مجید سورہ نمل کی آیت نمبر 38 ہے۔ کون ہے جو بلقیس کا تخت لے کے آئے گا؟ ایاک نستعین کا مفہوم جو تم بیان کرتے ہو اس کے لحاظ سے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو مدد نہیں مانگنی چاہیے تھی، حالانکہ وہ مدد مانگ رہے ہیں، اور وہاں پر یہ بات موجود ہے قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین، کہ ایک جن بولا، کہنے لگا کہ میں وہ تخت لے آؤں گا آپ کی اس مجلس سے برخاست ہونے سے پہلے۔ آپ نے کہا نہیں، میں اس سے بھی پہلے چاہتا ہوں۔ تو پھر انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، یہ کس نے کہا؟ قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، کہا اس شخص نے جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا کہ میں وہ لے آؤں گا آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے۔ اب یہ مدد وہ مانگ رہے ہیں اس بلقیس کے تخت کو لانے کی مدد، اور پھر اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں، اور یہ اس لیے نہیں کہ ان کے پاس طاقت نہیں تھی، طاقت تھی، لیکن اللہ کے ولیوں کی شان بتانے کے لیے اور مقام بتانے کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ وہ بلقیس کا تخت چاہیے، اگر وہ چاہتے تو وہ لے خود منگوا سکتے تھے اور حکم بھی دیتے ہوا کو تو ہوا بھی لے آتی، لیکن ولیوں کا مقام واضح کرنا تھا۔ تو بہرحال فلما رآہ مستقرا عندہ، جب انہوں نے دیکھا کہ وہ آپ کے پاس آ گیا ہے اور وہ لے آئے ہیں، تو اس وقت
انہوں نے کہا کہ رب کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے مجھے یہ شان عطا کی ہے، اس فضل پر اللہ کا شکر ہے کہ میری مجلس میں بیٹھنے والے لوگوں کا یہ مقام ہے، تو پھر اللہ کے نبی کا کیا مقام ہوگا۔ پھر ذوالقرنین کا واقعہ قرآن مجید کے 16ویں پارے کے اندر موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں فَأَعِنُونِي بِقُوَّةٍ، قوت کے ساتھ میری مدد کرو، قوت کے ساتھ میری مدد کرو۔ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ، جو میرے پاس طاقت ہے وہ بہتر ہے جو رب نے عطا کی ہے، لیکن تم میری مدد کرو قوت کے ساتھ۔ مدد کیوں مانگ رہے تھے؟ قرآن خود اس بات پہ گواہ ہے کہ ذوالقرنین مدد مانگ رہے تھے۔ قرآن کہتا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد مانگو صبر سے اور نماز سے۔ واضح طور پر قرآن کا حکم ہے کہ مدد مانگو نماز سے اور صبر سے۔ اگر ایاک نعبد والا ہی مفہوم ایاک نستعین ہو تو پھر یہ مدد بھی جائز نہیں ہونی چاہیے، مجازی طور پر تو بالکل قطعاً نہیں ہونی چاہیے۔ پھر حدیث پاک میں یہ بات موجود ہے بخاری کے اندر، استعینوا بالغدوہ والروح وشیء من دلجہ، سرکار نے فرمایا سفر پر جاتے ہوئے غدوہ صبح کے ٹائم سے مدد مانگو، شام کے ٹائم سے مدد مانگو، اور رات کے کسی حصے سے مدد مانگو۔ پھر یہاں پر ایک اعتراض کیا جاتا ہے اذا استعنت فاستعن باللہ، کہ جب مدد طلب کرو تو اللہ سے ہی مدد طلب کرو۔ یہ حدیث بیان کر کے بیان یہ کیا جاتا ہے نہیں مدد تو کسی سے جائز نہیں ہے، حالانکہ یہ مقام ناز اور مقام محبت ہے جس کے بارے میں یہ فرمایا گیا۔ یہ وہ مقام ہے جس مقام پہ بہت کم لوگ پہنچتے ہیں، اور اس کی مثالیں موجود ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس حضرت جبریل آئے، اور جبریل فرشتوں کے سردار اللہ کے حکم سے آتے ہیں۔ جب انہوں نے آ کے کہا کہ میں آپ کی مدد کروں تو انہوں نے کہا نہیں مجھے تیری مدد کی ضرورت نہیں ہے، حسبی من سوالی علمہ بحالی، وہ رب میرے لیے کافی ہے اور میری حالت اسے پتہ ہے اور میں اسی سے سوال کروں گا، میں تجھ سے سوال نہیں کروں گا۔ حضرت سفیان ثوری کا واقعہ ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے، ایاک نعبد و ایاک نستعین جب پڑھا تو آپ بے ہوش ہو گئے۔ کیوں کہ آپ نے بھی یہی سوچا کہ یہ مقام کتنا بلند ہے کہ جب بندہ کہے نستعین، میں تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ حضرت ابو قتادہ، آپ نے خود ایک بہت بڑا واقعہ موجود ہے کہ آپ حدیبیہ والا سال کہتے ہیں میں اپنے دوستوں کے ساتھ جا رہا تھا، میرے دوستوں نے احرام باندھا ہوا تھا، اور اس وقت میں نے ان سے مدد مانگی شکار پر، فاستعنتہم، میں نے مدد مانگی۔ حالانکہ مدد تو جائز نہیں، ایاک نستعین، لیکن یہاں سے پتہ چلا کہ فَأَبَوْا أَن يُعِينُونِ، اگرچہ انہوں نے احرام باندھا ہوا تھا اور انہوں نے مدد کرنے سے انکار کر دیا۔ اور پھر یہاں پر ایک اور بات بھی، یہاں پہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یہ بھی بخاری کے اندر موجود ہے کہ جب میری شادی کا فیصلہ ہوا تو میں نے اردت ان ابیعہ من السواعین واستعین بہ فی ولیمۃ عرسی، کہتے ہیں کہ میں نے یہ پروگرام بنایا کہ میں باہر جا کر گھاس لے کے آتا ہوں اور وہ میں بیچ کر اپنے ولیمے کے لیے مدد مانگوں گا۔ اب یہاں پر مطلب یہ ہے کہ اس پیسے سے میں اپنے ولیمے کے کام میں مدد طلب کروں گا کہ میں خرید کے یعنی لے کے آؤں گا اور بیچوں گا، اور پھر وہ میرے ولیمے میں مدد ہوگی۔ اگر نستعین کا یہی مفہوم ہو تو پھر یہاں پر حضرت علی المرتضیٰ یہ نہ فرماتے وستعینوا، یہاں پہ وستعینوا، استعینوا کے لفظ ہیں، واستعینوا کہ میں مدد طلب کروں گا۔ اور پھر حدیث پاک میں یہ بات بھی موجود ہے، ایک شخص نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا اور آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ کچھ لوگ میرے مال پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، تو سرکار نے فرمایا ذکرہ باللہ، جاؤ اس بندے سے کہو کہ اللہ کو یاد کرے، وہ تمہارے مال پہ قبضہ نہ کرے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر پھر بھی تیری بات نہ بنے تو فاستعن علیہ من حولک من حولک من المسلمین، تو پھر جو تیرے قریب قریب مسلمان رہتے ہیں ان بھائیوں کو لے جانا، وہ تمہاری مدد کریں گے۔ یہاں پر بھی وہی مفہوم اگر یہ ہو درست ہو پھر مدد طلب نہیں کرنی چاہیے تھے، سرکار نے خود فرمایا۔ اور پھر فرمایا ان لم یکن حولی احد من المسلمین، وہ کہنے لگا یا رسول اللہ اگر میرے پاس ایسے بندے نہ ہوں کہ وہ مسلمان میری مدد نہ کریں، تو آپ نے فرمایا فاستعن علیہ سلطان، پھر وہاں پہ جو بڑا بندہ ہے سلطان ہے، پھر تم اس کو کہنا کہ وہ تمہاری مدد کرے۔ اگر اذا استعنت فاستعن باللہ اگر یہ مفہوم ہو تو پھر تو اس کو سرکار کبھی بھی یہ نہ فرماتے کہ تم جا کے اس سے مدد طلب کرو۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ مجھ پر قرضہ تھا، یہ بھی حدیث پاک صحیح بخاری میں موجود ہے،
تو کہتے ہیں کہ توفی عبداللہ وعلیہ دین، کہ ان کے والد فوت ہو گئے اور ان پر قرضہ تھا، تو کہتے فاستعنت النبی، میں نے نبی علیہ السلام سے مدد طلب کی۔ یہاں پر بھی ہے کہ نبی علیہ السلام سے مدد طلب کی۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری ایسی دلیلیں موجود ہیں جن میں مدد طلب کرنے کا حکم ارشاد فرمایا گیا۔ میرے بھائیوں، یہ واضح طور پر موجود ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا وہ مفہوم نہیں جو مفہوم یہ بیان کر کے یہ اس انداز میں کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔